العلم نور العلم نور العلم نور. یہ بغیر کسی تاخیر کے اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اس جلسے کے بانی و ناظم جناب مولانا سلیم الدین نظامی صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ اس جلسے کا مقصد بیان فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سب سے پہلے آج کے ہمارے جلسے کے مہمان خصوصی استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل قادری صاحب قبلہ صدر مدرس دارالعلوم حسینیہ اہل سنت و جماعت کا دل کی عمیق ترین گہرائیوں سے ہمارے جلسے میں استقبال کرتا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب محمد ایوب قادری صاحب کا بھی میں دل کے عمیق ترین گہرائیوں سے اس جلسے میں استقبال کرتا ہوں. اسی طرح حضرت مولانا یوسف قادری صاحب قبلہ اور عالی جناب محمد خواجہ صدر الدین صاحب اور حافظ محمد کلیم صاحب، آپ تمام کا بھی دل کے عمیق ترین گہرائیوں سے میں جلسے میں استقبال کرتا ہوں. اور تمام آپ جتنے یہاں پر والدین موجود ہیں، آپ تمام کا بھی شکریہ کہ آپ نے اپنے بچوں کے مظاہرے کو دیکھنے کے لیے یہاں پر تشریف لائیں. آج کے ہمارے جلسے کا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی اتوار یعنی گزشتہ جو گزری ہے 10:30 بجے اسی ہمارے اس مدرسے میں ایک کوئز کمپٹیشن رکھا گیا تھا، جس میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کم و بیش 750 سوالات تھے. کتنے؟ 750 سوالات تھے، جن کو بچوں میں ڈیوائڈ کیا گیا تھا اور ہر ایک اپنے اپنے گروپ کے ساتھ ان کو یاد کرنا تھا. تقریباً کیو سے لے کر آر تک یعنی تقریباً 16 یا 17 ایسے گروپ بنے تھے 3 بچوں کے، جس میں بچوں نے ان سوالات کو یاد کیا اور بہت ہی زبردست انداز میں بچوں نے اس کمپٹیشن میں محنت کا مظاہرہ دکھایا تھا. تو اسی کے نتیجے میں ہم نے یہ اعلان بھی ساتھ ہی ساتھ کیا تھا کہ جو بچے اس کمپٹیشن میں جیتیں گے اور اچھی رینک لائیں گے، ہم مدرسے کے طرف سے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کے لیے نقد انعام رکھیں گے. انعام اس اعتبار سے تاکہ ان کی جو محنت ہے، ان کی جو کوشش و کاوشیں ہیں، یہ آگے اور بھی اس طریقے کے جو کمپٹیشن ہوں گے اس میں اس مظاہرے کو وہ ایسے ہی دکھاتے رہیں. آپ تمام جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی گزشتہ مرتبہ ہم نے نعت کا اور تقریر کا کمپٹیشن رکھا تھا. اس میں بھی بچوں نے کافی الحمدللہ محنت کی تھی اور اچھے رینک سے پاس نمبرات کو حاصل کیے تھے. تو اسی طرز پر ہم نے اس بار سیرت النبی کوئز کمپٹیشن رکھا ہے، جس میں بچوں نے بہترین انداز میں مظاہرہ کیا ہے. تو بچوں کے دلچسپی کو بڑھانے کے لیے انشاءاللہ آئندہ بھی اس طریقے کے ہمارے مدرسے میں کمپٹیشن ہوتے رہیں گے اور آپ کو بھی بار بار ہم بلاتے رہیں گے. اب آپ کہیں گے بچوں کے کمپٹیشن میں، بچوں کے انعاموں میں ہمارا کیا کام؟ آپ کا کام سب سے بڑا ہے. ہمارے پاس آپ کا بچہ ہوگا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ یا بہت سے وقت 3 گھنٹے، لیکن اس سے زیادہ وقت آپ کا بچہ آپ کے پاس زیادہ ہوتا ہے. آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے، اس کی نگرانی کرنا ضروری ہے کہ جو بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کو پریکٹیکل اپنی زندگی میں وہ فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. مثال کے طور پہ بچے نے یہاں پر نماز کے بارے میں تقریر کی، سمرین سلطانہ نے. اب نماز کے بارے میں تو انہوں نے پڑھ لیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں یہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ بڑی اہم چیز ہے. بچے نے کہا کہ اطاعت رسول ضروری ہے، اطاعت رسول وہ ہو رہی یا نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھنا آپ کی نگرانی ہے، اور وہ دیکھ کر وہ فیڈ بیک ہم کو دینا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. تو ہر ایک اچھی تعلیم بچوں کی تربیت میں جہاں ماں باپ کا رول ہوتا ہے تو وہیں پر اہم رول ٹیچرز کا بھی ہوتا ہے، اور ٹیچرز اور ماں باپ کے اہم کردار کی وجہ سے ہی بچہ نکھر کر آ جاتا ہے. ایک کہنے والے نے بڑا ہی خوب جملہ کہا ہے کہ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو بچے کو
آسمان سے زمین پر لاتے ہیں۔ ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو بچے کو آسمان سے زمین پر لاتے ہیں اور زمین سے آسمان پر لے جانے والا ان کا استاد ہوتا ہے۔ یعنی ماں باپ نے پیدا کیا، یہ ان کی ایک بڑی ذمہ داری، لیکن اس کو ایک بہترین تربیت کے ساتھ اس کو نکھارنا اور اس کو ایک ہیرے کی طرح چمکانا یہ ایک استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو دونوں کا رول بڑا اہم ہوتا ہے۔ تو آپ کی ہماری کوششوں کاوشوں سے انشاءاللہ یہ جو پھول مہک رہے ہیں انشاءاللہ دنیا بھر میں ان کی خوشبو آپ سونگھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو بہرحال یہ ہمارے مدرسے کا ایک ایم ہے اور ایک مقصد ہے، اور اللہ اس میں ہمارے لیے کامیابی رکھے، اس کی میں آپ تمام سے دعاؤں کی درخواست کرتا ہوں۔ اب آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج جو ہمارے مہمان آئے ہیں سب سے پہلے دستور کے مطابق ان کی گلپوشی کی جائے گی۔ تو میں سب سے پہلے عالی جناب محمد صدر الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا اسماعیل صاحب کی وہ گلپوشی و شال پوشی فرمائیں۔ گلہائے عقیدت ان کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ نیچے رکھو، لے کے جاؤ۔ اب اسی کے ساتھ آج کے ہمارے دوسرے مہمان عالی جناب محمد ایوب قادری صاحب کی شال پوشی اور گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں عالی جناب محمد یوسف قادری صاحب سے بھی خواہش کروں گا۔ اسماعیل فوٹو لے۔ اب اس سے پہلے کہ آج کے انعام یافتہ بچوں کو انعامات تقسیم کیے جائیں، میں آج کے ہمارے مہمان حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل قادری صاحب استاد و صدر مدرس دارالحسین اہل سنت و جماعت سے گزارش کروں گا کہ اپنے قیمتی الفاظ سے ہم تمام کو نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سید الاولین والآخرین واکرم السابقین واللاحقین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم باحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افطال صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر سب کچھ، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ معزز و مکرم محترم المقام حضرت علامہ مولانا شیخ سلیم صاحب نظامی، بانی و ناظم مدرسہ انوار القرآن اہل سنت والجماعت ملت نگر، اور استاد
محترم اس مدرسہ حاضہ کے جناب محترم مقام حافظ و قاری مولانا شیخ عاطف صاحب جو استاد کی حیثیت نہیں بھی رکھتے ہیں، تو میں جناب محترم سرپرست کی حیثیت سے بھی کام کو انجام دے رہے ہیں، کبھی وقت پڑنے پر نائب کی حیثیت سے استاد بھی بن کر آتے ہیں۔ جناب حافظ و قاری حضرت علامہ یوسف صاحب امام و خطیب اور مشاورتی مجلس انوار القرآن کے باوقار اور امام و خطیب مسجد اقرا